بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: صالح بن عاف بن مشیخ بن اوردم بن سمود بن جاسر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ اس قوم کا نام اس کے جد امجد سمود کی طرف منسوب ہے۔ قوم سمود عرب کے مغربی اور شمالی علاقوں میں آباد تھی۔ ان کا دارالحکومت الحجر کہلاتا تھا، جسے آج کل مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ حجاز سے شام جانے والے قافلوں کے راستے میں واقع ہے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر عالیشان محلات اور بستیاں تعمیر کرتے تھے۔ آج بھی مدائن صالح میں ان کے بنائے ہوئے مکانات کے آثار نمایاں طور پر موجود ہیں۔ روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک کے موقع پر اس علاقے سے گزرے تو آپ نے وہ کنواں دکھایا جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، اور وہ جگہ بھی دکھائی جہاں سے روایت کے مطابق یہ اونٹنی پیدا ہوئی تھی۔ قوم سمود کے لوگ مشرک تھے۔ وہ لکڑی، مٹی اور پتھر کے بنے بتوں کو خدا مانتے تھے، ان کی پوجا کرتے، ان کے آگے جھکتے اور ان سے دعائیں مانگتے تھے۔ ان میں جھوٹ بولنا، چوری کرنا اور ایک دوسرے کو قتل کرنا عام بات تھی۔ ان کے دلوں میں نہ خدا کا ڈر تھا نہ اس کا خیال۔ ایسے ماحول میں حضرت صالح علیہ السلام واحد بزرگ اور نیک انسان تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے، برائی سے نفرت کرتے اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے۔ وہ قوم کے مخلص خیر خواہ تھے۔ ان کی باتوں پر اچھے لوگ بھی بھروسہ کرتے اور برے لوگ بھی ان کی نیکی کے قائل تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اکثر اپنی قوم سے کہتے: آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، جھوٹ نہ بولو۔ جب وہ قوم کی اصلاح کی کوششوں سے مایوس ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی: یا رب، تو نے ان لوگوں کو کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، کتنی خوشحالی بخشی ہے، لیکن افسوس یہ تیرا شکر ادا کرنے کے بجائے بتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ شروع میں حضرت صالح علیہ السلام نے گھبراہٹ محسوس کی، اتنی بڑی ذمہ داری کیسے نبھائیں گے، لیکن پھر اللہ پر توکل کیا اور خوشی سے اس مشن کو قبول کیا۔ انہوں نے پہلے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، پھر وہ اپنی قوم کے لوگوں کے پاس گئے اور فرمایا: اے میری قوم، اللہ ہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہمیں رزق دیتا ہے، صحت دیتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے۔ تمہیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور صرف اسی کے آگے جھکنا چاہیے۔ انہوں نے لوگوں کو شیطان کے دھوکے سے خبردار کیا اور کہا: یہ بے جان بت تمہاری کسی کام کے نہیں، انہیں تم خود بناتے ہو، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی باتیں سنیں مگر ماننے کی بجائے مذاق اڑانے لگے۔ انہوں نے کہا: ہمیں تو لگا تم سمجھدار انسان ہو، مگر تم تو دیوانے لگتے ہو۔ ہمارے باپ دادا جن بتوں کی پوجا کرتے آئے ہیں، ہم بھی انہی کو پوجیں گے۔ قوم کے مالدار سرداروں نے کہا: اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو ہم میں سے کسی دولت مند کو بناتا، تم کو کیوں چنا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا: میں تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کسے منتخب کرے۔ مجھے جو حکم دیا گیا ہے میں وہی پہنچا رہا ہوں۔ نہ میں مال چاہتا ہوں نہ حکومت، بس تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ قوم کے کچھ لوگ ایمان لے آئے لیکن سردار ان کے سخت خلاف ہو گئے۔ آخر کار انہوں نے کہا: اگر تم واقعی نبی ہو تو کوئی نشانی، معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا: کیا نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا: اس پہاڑ سے ایک سرخ اونٹنی نکل آئے جس کے جسم پر لمبے بال ہوں اور وہ حاملہ ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ پہاڑ پھٹ گیا اور اس میں سے بالکل ویسی اونٹنی نکل آئی جیسی ان لوگوں نے مانگی تھی۔ پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ اونٹنی کا بچہ بھی
ابھی پیدا ہو جائے۔ یہ دعا بھی قبول ہوئی اور بچہ پیدا ہوا۔ قوم کے 70 لوگ ایمان لے آئے، پھر ان کو دیکھ کر اور بھی لوگ ایمان لائے۔ یہ منظر دیکھ کر قوم کے سردار پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سازش کی اور اونٹنی کو مارنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے نوجوانوں کو لالچ دے کر کہا، اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو ہم تمہیں خوب دولت دیں گے۔ روایت کے مطابق ان نوجوانوں کے سرغنہ کا نام قدار تھا۔ ویڈیو کیسی لگی؟ لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔